الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا۔ یہاں سے سورہ احزاب کا آغاز ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، یعنی مدینہ منورہ میں یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پیچھے 18ویں پارے میں سورہ نور آپ پڑھ کر آئے ہیں۔ سورہ نور مدنی صورت تھی۔ اس کے بعد سورہ فرقان سے مکی صورتوں کا آغاز ہوا تھا، جو کہ چلتے چلتے یہاں پیچھے سورہ سجدہ تک آیا ہے۔ تو یہ مسلسل مکی صورتیں تھیں جو کہ پچھلے فیز میں آپ نے پڑھی۔ اب یہاں سے پھر مدنی صورت کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی 18ویں پارے میں سورہ نور مدنی صورت تھی، اب یہاں 21ویں پارے میں یہ سورہ احزاب مدنی صورت ہے، اور یہ درمیان میں مکی صورتیں تھیں۔ اور مدنی اور مکی صورتوں کا اسلوب اب آپ سمجھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد کا بیان ہوتا ہے، اخلاقیات کا بیان ہوتا ہے، اور مدنی صورتوں میں مسلم معاشرے کی تشکیل کا بیان ہوتا ہے، معاشرتی احکامات ہوتے ہیں، مختلف رسومات اور ان کے جو برے نتائج ہیں ان کا بیان ہوتا ہے۔ معاشرے کی تشکیل کے جو بھی ضروری عناصر ہوں وہ اللہ تبارک و تعالی نے مدنی صورتوں میں بیان فرمائے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو اپنا معاشرہ تشکیل دینے کا موقع مدینہ طیبہ میں جا کر ملا تھا۔ تو یہ بھی چونکہ مدنی صورت ہے تو اس میں مدنی اسلوب کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قواعد، قوانین اور تعلیمات بیان فرمائی ہیں۔ اس کا نام احزاب ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب جماعت کو کہا جاتا ہے۔ احزاب کا مطلب ہے بہت ساری جماعتیں۔ یہ سورت غزوہ خندق کے بعد نازل ہوئی۔ سیرت نگاروں کے مطابق غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوئی تھی۔ اس صورت میں غزوہ خندق کا ذکر ہے تو ظاہر ہے کہ یہ غزوے کے بعد نازل ہوئی، تبھی تو اس میں گزشتہ غزوے کا ذکر ہے۔ تو یہ گویا کہ 5 ہجری کے بعد نازل ہوئی، یعنی 6 ہجری میں یا 5 اور 6 ہجری کے درمیان کسی وقفے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے مختلف مضامین کو بیان فرمایا۔ غزوہ خندق کی تفصیلات ہم آگے پڑھیں گے دوسرے رکوع میں، جہاں سے غزوہ خندق کا بیان شروع ہوتا ہے، تو وہاں انشاءاللہ ہم غزوہ خندق کی تفصیلات پڑھیں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی رسموں کا بیان فرمایا ہے جو قریش میں رائج تھیں اور اسلام نے ان کو ختم کر دیا۔ مثلا قریش کسی کو اگر منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اسے حقیقی بیٹے کی طرح پروٹوکول ملتا تھا کہ وہ اپنے منہ بولے باپ کی وراثت میں حصے دار ہوتا تھا۔ اس کی جو بیوی ہوتی تھی وہ اپنے سسر کی، یعنی منہ بولے سسر کی حقیقی بہو کی طرح شمار ہوتی تھی۔ اسی طرح کا رویہ رکھتے تھے کہ اس کے ساتھ نکاح حرام اور مختلف احکامات اس سے وابستہ ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے اور بھی مختلف ایسے قوانین کا بیان ہے یہاں، جیسے خواتین کے باہر نکلنے کے آداب کا ذکر ہے، حجاب کا ذکر اسی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضری کے آداب بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی صورت میں بیان فرمائے ہیں۔ ختم نبوت کا بیان اسی صورت میں ہے۔ تو جہاں جہاں جو مضمون آئے گا تو وہاں ہم اس کی تفصیل پڑھتے جائیں گے۔ یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقین کا کہنا مت مانیے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ اس کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اہل ایمان کو قرآن کریم میں مخاطب کرنا ہوتا ہے تو یا ایہا الذین آمنوا کہہ کر خطاب ہوتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو یہ کام کرو، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے۔ اور جہاں کہیں پوری کائنات کو خطاب کرنا ہوتا ہے، اہل ایمان کو بھی اور دیگر تمام لوگوں کو، تو یا ایہا الناس کہہ کر خطاب ہوتا ہے۔ اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تسلی دینی ہو یا کسی اہم حکم کا بیان ہو
جس میں خطاب براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو تو اللہ جل جلالہ یا ایہا النبی یا ایہا الرسول کہہ کر خطاب فرماتے ہیں، اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جہاں انبیاء کو مخاطب کیا ہے تو مختلف مواقع پر اللہ نے انبیاء کو ناموں کے ساتھ مخاطب کیا ہے، جیسے یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یہ تمام خطابات قرآن کریم میں موجود ہیں، لیکن یا محمد کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں فرمایا، بلکہ جہاں بھی خطاب فرمایا ہے تو خطاب میں آپ کو محبت کا عنصر نظر آئے گا، لطف کا ایک اظہار نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ یا ایہا الرسول کہتا ہے یا ایہا النبی کہتا ہے۔ اس صورت میں تقریباً 5 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے، اسی طرح یا ایہا النبی کہہ کر کہ اے نبی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہیں۔ یہاں تقوی کا حکم ہے، تقوی کا مطلب اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ پوری زندگی احتیاط میں گزار دینا یہ تقوی کا حاصل ہے۔ جیسے معروف روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعب اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تقوی پر کچھ تبادلہ خیال ہوا کہ تقوی کیا ہوتا ہے، تو حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ امیر المومنین، آپ کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں اور راستہ جو ہے وہ پگڈنڈی نما ہو، کوئی چوڑا راستہ نہ ہو اور دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، تو کبھی ایسے راستے سے گزر ہوا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کیسے گزرے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنے کپڑے سمیٹ کر، جسم کو سمٹ سمٹا کر وہاں سے گزرا جاتا ہے تاکہ کوئی کانٹا جسم کو نہ لگ جائے، کوئی کانٹا کپڑے کو نہ لگ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو اس طرح احتیاط سے وہاں سے گزرتے ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ یہی تقوی ہے کہ انسان اپنی زندگی اسی طرح احتیاط سے گزارے۔ آپ تصور کیجئے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے، ایک وقت لے کر آتا ہے، ایک سفر کا آغاز کرتا ہے اور اختتام موت پر ہوتا ہے، یعنی اس دنیا میں رہنے کے سفر کا جو اختتام ہے وہ موت پر ہوتا ہے جب انسان قبر میں اترتا ہے۔ اب یہاں انسان پیدا ہوا ہے، یہ اس کی جائے ولادت ہے، اور یہاں اس کے لیے طے ہے کہ یہاں اس نے دفن ہونا ہے، یہ اس کا جائے دفن ہے، مدفن ہے۔ اب یہ درمیان کا جو سفر ہے یہ انسان طے کر رہا ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ، مہینہ، سال، یہ گزرتے رہتے ہیں اور انسان کا جو سفر ہے وہ کٹتا رہتا ہے، یعنی اس کے قبر تک جانے کا جو راستہ ہے وہ کم ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ جو سفر ہے انسان کا کہ اس کی جائے ولادت سے لے کر مدفن تک کا جو درمیانی فاصلہ ہے، یہ جب انسان طے کرتا ہے تو اس کو طے کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ نے موٹر وے پر گاڑی چڑھائی، دوڑائی اور ٹول پلازے تک آپ بھگاتے رہے، کسی قسم کی آپ کو فکر نہیں ہے۔ اس طرح کا آسان سفر نہیں ہے یہ راستہ بہت تنگ ہے، باریک ہے، پل صراط کی طرح، اور راستے کے دونوں طرف کہیں شیطان بیٹھا ہے، کہیں شیطان کی شکل میں انسان بیٹھا ہے جو آپ کو راہ راست سے بھٹکا رہا ہے، کہیں انسان کی اپنی خواہش بیٹھی ہے، انسانی نفس کہیں پر کار فرما ہے۔ تو نفس اور شیطان کی خواہشات جگہ جگہ موجود ہیں آپ کو اس راستے سے بھٹکانے کے لیے کہ آپ دائیں بائیں ہو جائیں۔ تو نفس اور شیطان کی کارستانیوں سے بچا کر اپنا یہ سفر طے کر لینا، یہی تقوی کا حاصل ہے۔ تو انسانی زندگی، ایک مسلمان کی زندگی پوری کی پوری احتیاط سے عبارت ہے۔ انسان ایک لمحے کو بھی اگر غافل ہو گیا تو شیطان اس پہ اپنا وار کرے گا۔ جیسے ہوائی جہاز کا پائلٹ ہوتا ہے، ایک لمحے کو بھی وہ غافل نہیں ہو سکتا، وہ جہاز کے مسافروں کو اپنا مہمان سمجھتے ہوئے انہیں مختلف چیزیں کھلاتے ہیں، شراب بھی پلاتے ہیں جو غیر مسلم ایئر لائنز ہوتی ہیں، لیکن پائلٹ نہیں پی سکتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو آن ڈیوٹی سمجھتا ہے، باقی سواریاں پیتی ہیں کہ وہ آرام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جیسے جہاز اڑانے والا پائلٹ دوران سفر اپنے آپ کو آن ڈیوٹی سمجھتے ہوئے شراب نہیں پی سکتا، بے احتیاطی نہیں کر سکتا،
اسی طریقے سے مسلمان کا ہر لمحہ ڈیوٹی کا ہے، کیونکہ اس کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے خالی ہو، یا شیطان کے وسوسے سے خالی ہو، یا نفس کے وار سے خالی ہو۔ شیطان کسی بھی لمحے اس پر وار کر سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان ہر وقت احتیاط کے عالم میں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی کا یہ سفر پورا کرنا، یہی تقویٰ کا حاصل ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ پیغمبر اس روئے زمین پر تقویٰ کا ایک اسوہ امت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ پیغمبر سے بڑا متقی تو روئے زمین پر ہوتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انا اتقاکم و اخشاکم للہ، کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں۔ تو پیغمبر کا تقویٰ پہلی ہی اپنے معراج پر ہوتا ہے۔ یہاں پیغمبر کو خطاب کر کے امت کو پیغام دینا مقصود ہے کہ یہ تقویٰ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو معمولی مت سمجھو۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جہاں کوئی غیر معمولی حکم اللہ نے دینا ہو یا کوئی تسلی دینی ہو تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پیغمبر سے خطاب کرتا ہے۔ یہاں حکم بھی غیر معمولی ہے، اور پھر آگے کچھ احکامات ایسے آئیں گے کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں خطاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست فرمایا، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانیے۔ کافروں اور منافقوں، مشرکین کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کرتے رہتے تھے اس قسم کی کہ کچھ آپ ہماری مان لیجئے، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، یعنی کوئی درمیانی راستہ نکال لیتے ہیں۔ مکی زندگی میں بھی یہ پیشکشیں ان کی چلتی رہیں اور بعد میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرما رہے ہیں کہ ان کا کہنا مت مانیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم والا، بڑا حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے، جو دین اللہ نے نازل فرمایا ہے، وہ حکمت پر بھی مبنی ہے، اور اللہ سے بڑا علم والا کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا منافقین یا کفار کی کسی بھی پیشکش پر غور کرنے کی کوئی ضرورت مسلمان کو نہیں ہوتی۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو وحی بھیجی جا رہی ہے اس کی پیروی کرو۔ یعنی مسلمان کیا کرتا ہے کہ وہ کفار منافقین دائیں بائیں کی چیزوں پر توجہ نہیں دیتا، بس صراط مستقیم پر چلتا ہے، قرآن کریم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو وحی بھیجی جا رہی ہے اس کی پیروی کرو۔ دین کی اساس قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی تشریح احادیث میں ملتی ہے، احادیث کی تشریح صحابہ کرام کے اقوال میں اور ان کے عمل میں ملتی ہے، اور پھر آگے امت کے جو مجتہدین ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل، آپ کے مبارک قول اور صحابہ کرام کے طرز عمل کی روشنی میں امت کے لیے ان احکامات کا حل تلاش کرتے ہیں کہ جن احکامات کا حل وضاحت کے ساتھ قرآن یا حدیث میں موجود نہیں ہوتا۔ تو یہ سب دین کے حصے ہیں، قرآن کریم ہو، حدیث ہو، صحابہ کرام کا عمل ہو، یا امت کے مجتہدین کا وہ فیصلہ ہو اس حکم کے بارے میں جو قرآن یا حدیث میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے قرآن کریم، حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچائے ہوئے دین کے مجموعی مزاج کو مد نظر رکھ کر امت کے لیے کوئی کیا ہو۔ تو یہ سب دین کے حصے ہیں، اور ان پر عمل کرنا یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی وحی پر عمل کرنا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ یقینی طور پر اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ تمہارا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا ہے جس سے اللہ باخبر نہ ہو۔ اللہ جل جلالہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اگر ہم سب کو اس کا یقین ہو جائے تو گناہ کا تصور ہی انسانی زندگی سے مٹ جائے۔ گناہ پھر بھی آدمی سے ہو جاتا ہے کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن یہ تصور انسان کو توبہ کی طرف لے آتا ہے، وہ انسان کو گناہ پر قائم نہیں رہنے دیتا۔ اور ہم عقیدہ تو رکھتے ہیں لیکن بس لفظی حد تک، دلوں میں ہمارے یہ بات نہیں اتری ہوتی۔ اگر دل میں یہ اتر جائے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہر عمل سے باخبر ہے، ہر چیز کا حساب لے گا، اگر یہ چیز ہماری روح میں اتر جائے تو پھر انسان بغاوت کی طرف نہیں جاتا۔ غلطی اس سے ہو جاتی ہے لیکن بغاوت نہیں کرتا۔
وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، چونکہ آگے کچھ ایسے احکامات ہیں جو کہ معاشرے میں رائج ہیں اور ان کو ختم کرنا کوئی آسان نہیں ہے، تو اس لیے پہلے سے یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ اللہ پر توکل رکھیے۔ اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ دین کے ان احکامات پر عمل کرنا بسا اوقات مشکل ہوتا ہے جس سے سوسائٹی آپ کے خلاف ہو جاتی ہے۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ بسا اوقات انسانی زندگی میں نماز اتنی مشکل نہیں ہوتی، انسان پڑھ لیتا ہے، اور نماز پڑھنے سے ویسے بھی انسان کو نیک نامی ہی ملتی ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں کہ بہت نمازی پرہیزگار آدمی ہے۔ تو نماز بعض اوقات انسان کے لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، حج بھی مشکل نہیں ہوتا۔ حج اور عمرہ کرنے سے تو سوسائٹی میں آدمی کا شملہ اور اونچا ہوتا ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں کہ فلاں حاجی صاحب ہے، فلاں عمرے سے تشریف لایا ہے، لوگ استقبال کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن جہاں کوئی ایسا کام آپ کریں گے جو سوسائٹی کی خواہشات سے ٹکراتا ہوگا، وہاں پھر معاشرہ آپ کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ کوئی رسم ہوگی، کوئی ایسا کام ہوگا جس کی بنیادیں معاشرے میں بہت گہری ہوں گی، اور اگر آپ اس کے بالمقابل دین پر عمل کریں گے تو سب سے پہلے اپنا گھرانہ مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ جیسے خوشی غمی کی تقریبات ہوتی ہیں، بہت ساری گھریلو رسمیں ہیں جنہیں ہم اس طریقے سے کرتے ہیں جو دین سے ٹکراتی ہیں، دین کے احکامات سے ٹکراتی ہیں۔ وہاں آپ کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن آپ اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو اپنے گھر والے آپ کے مقابلے میں آ جائیں، گھر والے مان لیں تو برادری کھڑی ہو جائے گی۔ وہاں پھر آدمی کا حقیقی امتحان ہوتا ہے کہ یہاں اب آدمی یہ کیا کرتا ہے، یہ دین پہ عمل کرتا ہے یا نہیں۔ تو ادھر پھر یہ آیت مد نظر رکھنی ہوتی ہے، شروع میں اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور ایسے کام نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو، اور پھر جب تمہیں اندیشہ ہوگا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ بھی مخالف ہو جائے گا، وہ بھی مخالف ہو جائے گا، تو پھر اس چیز کو نظر میں رکھو کہ وتوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کرو، جو ناراض ہوتا ہے ہو جائے، 100 دفعہ ہو جائے۔ دین کے معاملے میں کسی کی ناراضگی کو نہیں دیکھا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی منشا کیا ہے، رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ مجھے برادری نے تو نہیں پیدا کیا نا، اللہ نے پیدا کیا، اور میں نے جواب برادری کو نہیں دینا، اللہ کو دینا ہے۔ تو آدمی کیوں ایسا کام کرے جو اللہ کو تو ناراض کرتا ہے اور مخلوق کو خوش کرتا ہے؟ تو کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے مخلوق خوش ہو اور اللہ ناراض ہو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے۔ اب یہ اس کی مزید وضاحت ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ تسلی دی جا رہی ہے ہمیں کہ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ برادری آپ کے مخالف ہوگی تو اللہ پر توکل کرو، اور پھر آپ کے ذہن میں وسوسہ آئے گا کہ میرا فلاں کام اس کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ تو بتا دیا کہ اللہ کافی ہے، ہر کام بنانے کے لیے اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ جب تم اللہ کے لیے کسی کو چھوڑو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا متبادل آپ کو فراہم کرتا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں 2 دل پیدا نہیں کیے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کی پشت سے تشبیہ دے دیتے ہو ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار دیا ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ وہی بات کہتا ہے جو حق ہو۔ وہو یہدی السبیل، اور وہی صحیح راستہ بتلاتا ہے۔ اب یہاں سے کچھ احکامات کا بیان۔ حکم سے پہلے ایک حقیقت بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل پیدا نہیں کیے۔ یہ بڑا معجزاتی قسم کا جملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا مضمون کے پیچھے سے بھی تعلق ہے اور آئندہ آنے والے مضمون سے بھی تعلق ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ منافقین آ کر پیشکشیں کرتے رہتے تھے کہ کچھ ہماری مان لیجئے، کچھ اللہ کی مان لیجئے۔ تو اللہ نے پیغمبر کو ہدایت فرمائی کہ ان کا کہنا مت مانیے۔ تو اب اس آیت کا اس کے ساتھ تعلق اس طرح ہے کہ اللہ نے 2 دل تو پیدا کیے نہیں کہ مسلمان ایک دل کو منافقین کے پیچھے لگا دے اور ایک دل کو اللہ کے پیچھے لگا دے۔ دل تو ایک ہے، وہ یا تو ان کے پیچھے جائے گا اور یا اللہ کے پیچھے جائے گا۔ دل یا انسان ان کے ساتھ لگا سکتا ہے یا اللہ کے ساتھ لگا سکتا ہے۔ تو جب دل ایک ہے تو احکامات بھی پھر ایک ذات کے ماننے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے ہوں گے۔ اور آگے کے ساتھ اس کا اس طرح تعلق ہے کہ جیسے دل
ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے، آدمی چاہے بھی تو دو نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح انسان اگر اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو وہ ماں نہیں بنتی، انسان اگر کسی غیر کو اپنا بیٹا کہہ دے تو وہ اس کا بیٹا نہیں بنتا۔ تو اس طریقے سے اس آیت کا تعلق پیچھے سے بھی ہے اور آگے سے بھی ہے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے۔ ویسے انسانی اعضاء بعض اوقات معمول سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، انگلیاں 5 کی جگہ 6 ہو جاتی ہیں، چاہے ہاتھوں کی ہوں یا پاؤں کی ہوں، اور بھی اعضاء میں بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اضافہ ہو جاتا ہے، معمول سے ہٹ کے ہو جاتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کا دل ایک سے زائد ہو۔ دل کا مقام بھی بدلا ہوا آپ کو مل جائے گا، خال خال کوئی آدمی ایسا مل جاتا ہے کہ جس کا دل معمول سے ہٹ کر بائیں جانب کی بجائے دائیں جانب ہو، ایسا آدمی آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گا، لیکن ایسا آدمی کہیں نہیں ملے گا جس کے سینے میں 2 دل ہوں۔ یہ گویا کہ طب کی دنیا کے لیے بھی ایک انکشاف ہے کہ پوری کائنات میں، پوری انسانی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ایسا ہوگا کہ کسی انسان کے سینے میں 2 دل دھڑکتے ہوں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں 2 دل پیدا نہیں کی۔ اس کو معرفت کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دل میں ایک ہی محبت سما سکتی ہے، یا اللہ کی محبت سمائے گی یا دنیا کی محبت سمائے گی۔ اگر کسی کے دل میں دنیا کی محبت ہو تو پھر وہ اللہ کی محبت سے خالی ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت ہو تو پھر دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے۔ یہی انسان کا امتحان ہے۔ انسان کی فطرت میں مال سے محبت ہے نا، انسان کی فطرت میں ہوس ہے، لالچ ہے، مادہ پرستی ہے۔ اب انسان کا امتحان یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے اس محبت کو کھرچ کر نکالے اور اس کی جگہ اس میں اللہ کی محبت داخل کرے، آخرت کی محبت داخل کرے۔ یاد رکھیے، دنیا کمانا ممنوع نہیں ہے، دنیا کمانا تو ہماری مجبوری ہے، ہم نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو دنیا تو کمانی پڑے گی، لیکن اگر اس دنیا سے آپ کو محبت ہونے لگ جائے تو یہاں پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ غالباً ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہیں سے مال غنیمت آیا تھا، دراہم اور دنانیر تھے، تو وہ انہیں الٹ پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یا رب العالمین، ان دراہم اور دنانیر کو ہمارے دلوں سے نکال کر ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیجیے، یعنی یہ ہمارے دل میں نہ ہو لیکن ہاتھ میں ہوں۔ اگر ہاتھ میں بھی نہیں ہوں گے تو مسلمان زندگی کیسے گزارے گے؟ اس کی مثال علماء یوں دیا کرتے ہیں، جیسے کشتی ہے سمندر میں چلتی ہے، تو کشتی کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نیچے سمندر کا پانی ہو، دریا کا پانی ہو، پانی نہیں ہوگا تو کشتی کیسے چلے گی؟ لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو غرق کر دے گا۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ہاتھ میں، اس کی جیب میں پیسہ ہو، تبھی وہ معمول کے مطابق زندگی گزارے گا۔ لیکن اگر یہی پیسہ اس کے جیب اور ہاتھ سے نکل کر اس کے دل میں آ جائے کہ وہ ہر وقت مال کے بارے میں سوچتا رہے، مال کی کمی اس پہ بہت زیادہ اثر انداز ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انسانی زندگی بھی اسی کشتی کی طرح تباہ ہو جاتی ہے جو پانی کے اندر آنے سے غرق ہوتی ہے۔ تو فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں 2 دل پیدا نہیں کیے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کی پشت سے تشبیہ دے دیتے ہو ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ عربوں میں یہ ایک طریقہ کار تھا کہ وہ بعض اوقات غصے میں آ کر اپنی بیوی کو کہہ دیتے تھے کہ تم میرے اوپر اسی طرح حرام ہو جس طرح میری ماں میرے اوپر حرام ہے، یا تمہاری پشت میرے لیے اسی طرح ہے جیسے میری ماں کی ہے۔ اس قسم کے جملے کہہ دیتے تھے، اس کو زہار کہا جاتا ہے، اور اس کو اہل عرب پھر جدائی سمجھتے تھے کہ بس اب تو ہمیشہ کی جدائی ہو گئی۔ اس کے تفصیلی احکامات آگے سورہ مجادلہ میں پارہ نمبر 28 میں ہیں۔ یہاں مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ عربوں کے ہاں اس غلط تصور کو قرآن کریم نے ختم کیا اور حکم دیا کہ جو آدمی اپنی بیوی سے زہار کر بیٹھے، یعنی اس قسم کا جملہ کہہ دے کہ اپنی بیوی کو اپنے محرمات ابدیہ کے ساتھ تشبیہ دے دے کہ تم میرے لیے میری بہن کی طرح ہو یا میری ماں کی طرح ہو، تو اس کا مطلب طلاق نہیں ہوتا، بلکہ اپنی اس غلطی کا کفارہ دینے کے بعد وہ پھر معمول کی زندگی گزار سکتا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ کہ غلام آزاد کرے، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اور یا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ تو یہ کفارہ ادا کرنے کے بعد وہ پھر دوبارہ اپنے گھر میں میاں بیوی کی طرح معمول کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ جیسے
سچ بدلتا نہیں ہے، حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار دیا ہے۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو۔ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور اللہ وہی بات کہتا ہے جو حق ہو اور وہی صحیح راستہ بتلاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، تم ان کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ هو اقسط عند اللہ، یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، البتہ جو بات تم اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کرو تو اس پر گناہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اہل عرب میں یہ طریقہ کار تھا کہ جب کسی کو منہ بولا بیٹا بناتے تھے تو اسے حقیقی بیٹے کا پروٹوکول دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ قبیلہ بنو کلب کے سردار کے خاندان کے چشم و چراغ تھے، قبیلہ بنو کلب کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یعنی ایک معزز عرب خاندان کے فرد تھے۔ چھوٹے سے بچے تھے جب اپنے ماموں کے ہاں گئے ہوئے تھے تو عربوں میں لوٹ مار کا طریقہ رائج تھا، تو ان کے ماموں کے قبیلے پر دشمن قبیلے نے یرغار کی اور لوٹ مار میں اس بچے کو بھی اٹھا کے لے گئے۔ عرب جب اس طرح لڑائیاں کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، تو جہاں وہ مال اٹھا کے لے جاتے تھے وہاں وہ انسانوں کو بھی پکڑ کر غلام بنا کر لے جاتے تھے۔ تو یہ اسے لوٹ مار میں بچپن کی حالت میں غلام بنا لیے گئے اور منڈی میں لا کر بیچنے کے لیے پیش کی گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پہلی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کے چچزاد بھائی تھے، ان کے بھتیجے تھے حضرت حکیم، ان کے بھتیجے کا نام حکیم بن حزام تھا۔ تو یہ حکیم ایک مرتبہ ایک بازار میں گئے، عکاظ کا بازار تھا عربوں میں، مدینہ کے قرب و جوار میں لگتا تھا، مشہور ثقافتی میلہ تھا، تو یہ وہاں گئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کوئی ملازم خریدنے، کوئی غلام خریدنے کے لیے۔ تو وہاں انہوں نے حضرت زید کو بکتا ہوا دیکھا، جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن بڑا ذہین معلوم ہوتا ہے، تو انہوں نے خرید لیا اور لا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ اب حضرت زید چھوٹے سے بچے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے، آپ کی خدمت کرنی شروع کی، آپ کے اخلاق دیکھے اور آپ کا جو روشن کردار تھا وہ دیکھا۔ اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو جب آپ گھر تشریف لائے وحی کے نزول کے بعد تو گھر والے سب مسلمان ہو گئے، حضرت خدیجہ مسلمان ہوئی، حضرت زید بن حارثہ بھی آپ کے گھر میں تھے تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ مسلمان ہوئے، تو اولین مسلمان ہونے والوں میں تھے۔ بعد میں ایک مرتبہ ان کے گھر والوں کو پتہ چل گیا، وہ تلاش کرتے پھر رہے تھے، تو کسی طریقے سے انہیں پتہ لگ گیا کہ ہمارا بچہ تو اس طرح قریش میں ہے اور وہاں غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو ان کے والد اور چچا آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور درخواست کی کہ اس طرح ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے تو آپ ہمارے حوالے کر دیجئے، اور اگر کوئی تاوان ہے، قیمت ہے تو وہ ہم حاضر کر دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیمت نہیں چاہیے مجھے، آپ اس سے پوچھ لیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا، حضرت زید کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ والد بھی سامنے بیٹھے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اپنے والد کے ساتھ آزادی والی زندگی کی بنسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں غلامی کی زندگی زیادہ محبوب، میں ادھر ہی رہوں گی۔ تو والد اور چچا حیران ہوئے کہ تم آزادی کی زندگی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو۔
اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا کہ میں زید کو آزاد کرتا ہوں اور اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں۔ اس پر پھر والد اور چچا بھی مطمئن ہو گئے کہ ہمارا بیٹا اچھی جگہ پر ہے، اچھے طریقے سے زندگی گزار رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا۔ اب عرب کلچر کے مطابق حضرت زید کو زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہا جانے لگا۔ اصل میں تو ان کا نسب زید بن حارثہ کے ساتھ تھا نا، حارثہ ان کے والد تھے، لیکن عرب کلچر کے مطابق انہیں زید بن محمد کہا جانے لگا، اور یہی معاشرے میں معروف ہوا۔ تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان آیات میں اس رسم کا خاتمہ فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو منع کیا کہ منہ بولے بیٹوں کو اگر پکارنا ہو تو اپنے اصل والد کی طرف نسبت کر کے پکارو۔ تو پھر انہیں دوبارہ زید بن حارثہ کہا جانے لگا، اور جتنے بھی معاشرے میں ایسے منہ بولے بیٹے تھے جن کو منہ بولے والد کی طرف منسوب کر کے پکارا جاتا تھا، پھر مسلمانوں نے اس عادت کا استعمال ختم کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی کہ جو آدمی اپنی نسبت اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف کرتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ میرا والد نہیں ہے، تو پھر وہ سمجھ لے کہ اس کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں۔ اور ایک روایت میں اس کے لیے کفر تک کے الفاظ ہے کہ گویا اس نے کفر کیا، یعنی کسی کو والد کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دینا، یہ گویا کہ دین اسلام سے صراحتاً بغاوت کی طرح ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ بچہ گود لے لیتے ہیں اور پھر آئی ڈی کارڈ میں اپنا نام لکھوا لیتے ہیں والدیت کے خانے میں، اور پھر بعد میں پریشانی ہوتی ہے جب بچہ جوان ہو جاتا ہے، جب اس کی شادی کا موقع آتا ہے یا کسی بھی موقع پر، تو اب ان کو جب اس طرح حکم پتہ چلتا ہے کہ یہ تو منع ہے، تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب اگر اس کو پتہ چلے گا تو نفسیاتی طور پر پریشانی ہوگی، اور اس طریقے سے تو ان پریشانیوں سے بچنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ اگر کسی کو بیٹا لینا ہے، گود لینا ہے تو وہ لے سکتا ہے، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن والدیت کے خانے میں اس کے والد کا نام ہو۔ سرپرست کا کوئی خانہ ہے تو وہاں پہ انسان اپنا نام لکھوا سکتا ہے کہ میں سرپرستی کر رہا ہوں یا میں نگرانی کر رہا ہوں، لیکن جو والدیت کا خانہ ہے، والدیت ہے، اس میں اس کے حقیقی والد کا نام ہو۔ تو اللہ نے یہاں حکم کا آغاز ہی اس طرح فرمایا کہ سچ کبھی چھپتا نہیں ہے، تبدیل نہیں ہوتا، حقیقت مسخ نہیں ہوتی، جیسے انسانی سینے میں دو دل نہیں ہوتے، تو اسی طریقے سے کسی کو بیٹا کہہ دینے سے وہ خونی بیٹا نہیں بنتا، بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بنتی۔ تو اس طرح واقعات کا اسلوب بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح فرمایا کہ یہ حکم جو ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں اچھے طریقے سے آ جائے۔ ہاں اگر کسی کا والد معلوم ہی نہ ہو تو پھر فرمایا کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہ بچپن میں ہی سفر پہ نکل گئے تھے اور ان کے والد کا نام معلوم نہیں تھا۔ اسی طریقے سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بچپن میں ہی اپنے علاقے سے اغوا ہو گئے تھے اور بکتے بکاتے مختلف منڈیوں میں، تو ان کے والد کا نام بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کے حقیقی والد کون تھے، ان کا نام کیا تھا۔ تو ایسی صورت کے بارے میں پھر فرمایا کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور اب تمہارے دوست ہیں، تمہاری امت کا، تمہارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی نے غلطی سے ایسا کام کیا ہے تو اس میں پھر کوئی مواخذہ نہیں ہے، وہ اس کو سدھار لے، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے تو پھر یہ شرعی احکامات سے بغاوت ہے، اور پھر باغی کے ساتھ طرز عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان۔